السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے انصار کے بارے میں نازل ہوئی، جو یہود کے حلیف تھے اور ان کے درمیان رضاعت اور ہمسائیگی تھی۔ وہ چاہتے تھے کاش یہودی اسلام لے آئیں۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہودی اہل کتاب تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ یہودیوں کی باتیں سن سن کر بہت سے لوگوں کے دل میں اسلام قبول کرنے کا جذبہ ابھرا تھا، اس لیے امید تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ساتھ دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی جو لوگ مسلمان تھے، انصار تھے، ان کو یہ امید تھی کہ یہ یہود جو ہم سے پہلے بہت زیادہ باتیں کرتے تھے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتاتے تھے اور مدینے میں اپنے قیام کا سبب یہی بتاتے تھے کہ اللہ کا رسول یہاں آئے گا، لیکن جب انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا تو اس کے بعد انکاری ہو بیٹھے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا بغض و عناد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں تشریف لائے، لہٰذا بغض و عناد کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے لگ گئے۔ لیکن مسلمان جو تھے ان کو ایک حرص تھی، ایک طمع تھی، ان کے اندر ایک رغبت تھی، ایک امید تھی کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہو جاتے۔ تو یہ جو لفظ ہے طمع، افتطمعون، تو طمع جو ہے وہ ایسی امید ہوتی ہے کہ جس میں رغبت بھی ہو، ساتھ ساتھ رغبت کے ساتھ ساتھ امید رکھنے کو طمع کے لفظ سے عربی میں اظہار کیا جاتا ہے اس کا۔ تو لہٰذا ایسی امید تھی ان کو جس میں ایک رغبت بھی تھی کہ ان کے جو یہودی بھائی ہیں وہ ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے اس معاملے میں کسی طرح کی پیش قدمی نہیں دکھائی۔ ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں۔ تو ایمان کا کیا مطلب ہے؟ تصدیق کر لیں۔ تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے، یعنی کہ تم اپنے جو یہ یہودی بھائی ہیں سے یہ اس بات کی کیا حرص رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ جب لوگ اعراض کرتے اور تکذیب کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے، اور آپ کو غمگین دیکھ کر کے آپ کے صحابہ اور انصار بھی غمگین ہو جاتے تھے اور اس بات کی طمع رکھتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں، وہ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مان لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کر لیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اس آیت میں کہ تم ان سے طمع رکھتے ہو جو صدیوں سے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، تمہاری یہ جو دعوت ہے ٹکرا کر واپس آ جائے گی۔ تم ان سے طمع رکھتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر لرزنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تم ان سے طمع رکھتے ہو جنہوں نے اپنے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بدل ڈالا ہے۔ تم ان سے طمع رکھتے ہو جبکہ یہ اپنی مرضی کے دین سے نجات کی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں ایمان والوں کی امیدوں کو ختم کر دیا کہ تم ان کے ایمان کی طمع نہ رکھو، ان کے ایمان کی امید اور رغبت نہ رکھو۔ ان کا طرز عمل تو ایسا ہے کہ ان سے ایمان کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ تو اس بات کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ گویا کہ ایک قوم کے لیے بدگمانی ہے
یہ بدگمانی نہیں ہے۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی شخص سے ایک مسلسل رویے کو دیکھتے ہیں تو ہم پھر وہ کچھ اچھا بھی کرنے لگتا ہے تو ہمارا گمان اس کے مطابق اچھا نہیں ہوتا۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے اور اس بات کو پھر بدگمانی میں شمار نہیں کیا جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ کو میسج کرتا ہے، جب اسی وقت میسج کرتا ہے جب اس کی اپنی کوئی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ پھر مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں اس کی طرف سے آپ کو سلام دعا تک نہیں آتی۔ تو جب اس کا کوئی میسج آپ دیکھتے ہیں تو میسج کھولنے سے پہلے آپ کے دل میں کیا بات آتی کہ ہو گئی ہوگی اب کوئی ضرورت میری تو آج میسج آ گیا۔ تو یہ بدگمانی میں شمار نہیں ہوگی بات، اس لیے کیونکہ اس کی جو پچھلی ہسٹری ہے وہ پوری ایسی ہے کہ اس نے سوائے اپنے سوال کے اور اپنی حاجت کے آپ سے کبھی کوئی رابطہ رکھا نہیں۔ تو اب اگر اس کا میسج دیکھ کر آپ کے دل میں اس طرح کا کوئی خیال گزرتا ہے تو پھر یہ بدگمانی میں شمار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا میسج دیکھتے ہی آپ برا بھلا کہنے لگ جائیں اور کہیں کہ بھئی آگے آپ میسج ہو گئی ہوگی کوئی ضرورت۔ دل میں خیال کا گزرنا ایک بدگمانی کی کیفیت ہے، لیکن اس خیال کا زبان سے اظہار کرنا مناسب نہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ یہود کا چونکہ ایک رویہ پورا یہی رہا تھا، ایک تاریخ تھی ان کی کہ انہوں نے غلط کام کیے، انہوں نے اس طرح کے کام کیے کہ وہ عذاب کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ لہٰذا یہاں پر اسی بات کے تحت یہ بات مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے کہ تم تو اس امید میں بیٹھے ہو، اس رغبت کو لیے بیٹھے ہو کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن یہ ہونے والے نہیں۔ اب اس کے آگے وجوہات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے کہ اس گمان کی کیا وجہ ہے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تو یہاں پر فریق کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے یہود کے علماء، اور یا پھر وہ لوگ، ایک تو وہ طبقہ تھا جس نے خود بذات خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات کو سنا تھا اور ان باتوں کو سنا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اور اس کے بعد ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اس فریق کے لفظ میں شامل ہے کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ جو عالم تھے، کتاب کو پڑھتے پڑھاتے تھے، انہوں نے کیا کام کیا؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے یہاں پہ تورات مراد ہے، ٹھیک ہے، قرآن حکیم نہیں بلکہ تورات مراد ہے، کیونکہ یہود کے علماء کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، پھر اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں۔ تو تحریف کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کر دینا، اور تبدیلی یہ جو ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے، لفظی تبدیلی اور معنوی تبدیلی۔ تو لفظی تبدیلی کیا ہے کہ الفاظ کو تبدیل کر دینا، اور معنوی تبدیلی کیا ہے کہ اس کی غلط تعویل کرنا، معنی بدل دینا، غلط تفسیر کرنا اور غلط طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کر کے لوگوں تک پہنچانا۔ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، تو یہود کے جو احبار اور علماء جو تھے وہ تورات میں اللہ کا کلام سنتے تھے اور تحریف کر دیتے تھے، یعنی تبدیلی کر دیتے تھے، کبھی تو الفاظ بدل دیتے تھے، کبھی معنی بدل دیتے تھے، اور کبھی اس کے معنی نکال لیتے تھے۔ ایک اور بھی اس کے بارے میں قول آتا ہے کہ یہ فریق وہ 70 لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے۔ بہرحال تحریف کرنا یہود کی خصلت رہا ہے، یعنی یہ تبدیلی کرنا ان کی خصلت تھی کہ وہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ اچھا، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، یعنی جان لینے کے بعد بدلتے تھے وہ، من بعد ما عقلوہ، وہ جان جاتے تھے، سمجھ جاتے تھے، اور سمجھنے بوجھنے کے بعد اس میں تبدیلی کرتے تھے، وہم یعلمون، علم رکھنے کے باوجود اس میں تبدیلی کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی اس لیے وہ تبدیل کر دیتے تھے، بات ان کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی اچھی طرح سے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کرتے تھے۔ کیوں؟
ابھی آگے اس کے بارے میں آئے گا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے کمائیں، اس کے ذریعے سے مال حاصل کریں، اس کے ذریعے سے شہرت حاصل کریں. اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جو یہود کی صفات میں سے ایک صفات ہے. سبحان اللہ. اس کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ہم سے اللہ کے کلام میں جو ہمارے ہاتھ میں قرآن کی شکل میں ہے ایسی کوئی بات تو نہیں ہو رہی کہ ہم اس میں کسی بات کو پڑھتے ہیں، سمجھ بھی جاتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، لیکن صرف اور صرف اپنی آسانی کے لیے اس میں ہم کوئی تبدیلی کر دیتے ہیں، یا پھر ہم کسی کو اس کا من مانا فتویٰ دے دیتے ہیں تاکہ وہ کہے کہ واقعی یہ تو بڑا آسان کر کے چیزوں کو بتاتی ہیں، انہی سے پوچھنا چاہیے. تو کہیں پر بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کیا جا رہا ہے سمجھتے بوجھتے ہوئے، صرف کسی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اور صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے اور اپنا مقام بنانے کے لیے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ یہ خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایک طرح کا جھوٹ باندھنا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہم اس کو اللہ کی جانب سے کہہ کر دوسروں تک بات کو پہنچا دیں. اور زیادہ سیویریٹی کب آ جاتی ہے؟ جب یہ کہ وہم یعلمون، وہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے یہ کام کرنا. ایک ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، اور اگر آپ کو پتہ نہیں تو آپ اللہ کی بات کو اللہ کی بات کہہ کر کے آگے پہنچائے نہیں. آپ صاف کہہ دیں کہ مجھے پتہ نہیں، میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں گی، کیونکہ میں اور آپ جتنا چاہے بھی علم حاصل کر لیں لیکن ان علماء اور ان محدثین تک تو نہیں پہنچ سکتے جو ہمارے اسلاف میں گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپا دیں اس دین کے علم کو حاصل کرنے میں. تو پھر اگر ہمیں کچھ نہیں آتا تو یہ کہہ دینا زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کو پوچھ کے بتا دوں گی، بجائے اس کے کہ ایک الٹا سیدھا اپنی طرف سے میرا یہ خیال ہے اور میں سمجھتی ہوں اور میں نے فلاں سے سنا تھا اور یوں میں نے. تو اس طرح سے باتوں کو کرنا اور غلط طریقے سے اللہ کے کلام کو دوسروں تک پہنچانا یہ انتہائی سنگین جرم ہے جو یہود کی صفات میں سے ایک صفت بتایا جاتا ہے. تو اس سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 76. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو یہود جو تھے وہ جب ان لوگوں سے ملتے تھے جو ایمان لائے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں. محمد بن اسحاق نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی اس بات پر کہ تمہارے جو رسول ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں بات، مگر وہ خاص تمہارے لیے ہیں، یعنی ہمارے لیے نہیں ہیں. اور جب وہ ایمان والوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو محض زبان سے ہی اس کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہوتا. ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہوتا. تو اس آیت میں ان یہودیوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو منافق تھے. یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو ان پر اپنا ایمان ظاہر کرتے اور اپنے ایمان کی تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشین گوئیاں اور بشارتیں بھی بیان کرتے جو تورات میں موجود تھیں. یعنی خود کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات میں ان کو نشانیاں بتا دی تھیں، تو مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تمہارے جیسے ہیں، ان کو سارا سب کچھ اسی طرح سے بتاتے تھے جیسے تورات میں تھا. تو جب یہ لوگ آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اپنی تعلیمات مسلمانوں پر ظاہر کر کے خود اپنے خلاف انہیں ہتھیار مہیا کرتے ہو. مسلمان یہی دلائل تمہارے خلاف استعمال کرتے ہیں اور تمہاری باتوں کو سند بنا کر قیامت کے روز وہ اللہ کے ہاں گواہی دیں گے کہ یہود
سب کچھ جانتے تھے پھر بھی ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، سب کچھ جانتے بوجھتے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اس بات کو وہ تمہارے خلاف حجت بنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیں گے، تو تم ان کو کیوں بتاتے ہو جا جا کے کہ ہم کو پتہ ہے یہ چیزیں، ہم کو معلوم ہے یہ چیزیں ہماری کتاب میں موجود ہیں، چیزیں تم کو نہیں بتانا چاہیے جا کر کے۔ تو یہ ان کا منافقانہ رویہ تھا کہ مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے، کیونکہ اب وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان میجورٹی میں ہیں، انہوں نے اپنی ایک ریاست قائم کر لی ہے، ان کے پاس اقتدار ہے، لہٰذا اگر ہمیں ان کے ساتھ ان کے مل کر کے رہنا ہے تو ہمیں ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس بات کا اظہار کرنا ہوگا کہ گویا ہم انہی کے جیسے ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن اندر سے جو ان کے دل تھے وہ منافقت والے دل تھے، اور اسی لیے وہ آپس میں جب ملتے تھے تو مختلف باتیں کرتے تھے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور اس بات کو سورۃ آل عمران میں بھی اس طرح سے بیان فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آل عمران کی 72 آیت میں، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے شروع میں اس پر جو ایمان والوں پر نازل کیا گیا ہے ایمان لے آؤ، اور اس کے آخر میں اس کا انکار کر دو، شاید کہ وہ دین سے پلٹ جائیں، یعنی کہ ہو سکتا ہے تمہارے ایسا کرنے سے مسلمان بھی اپنے دین کے بارے میں شک میں پڑ جائیں، تو تمہیں ایسا کرنا چاہیے، ان کو شک میں ڈالنا، ان کو ستانا، ان کو پریشان کرنا، ان کو ذہنی طور سے الجھانا، یہ تمہارا کام ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم جا کر کے ان سے خود اسی طرح سے کہو کہ ہاں ہم بھی تمہارے جیسے ہی مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو یہاں پر جو بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا علم دیا ہے اور تمہیں تورات دی ہے، تمہیں ساری باتیں پتہ ہیں۔ دوسرا میننگ بما فتح اللہ علیکم کا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، اور تم پر کس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کا فیصلہ فرمایا، یعنی تم پر جو باتیں کھلی ہوئی ہیں، جن چیزوں کا علم ہے تمہارے اوپر، جو اس سے پہلے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو تم نے گناہ کیے تھے اس کے وجہ سے تمہارے دلوں کی سختی کی بات، ہر چیز تم کو پتہ ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھول دی ہے۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی جو تم انہیں بتاتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا کہ وہ ان باتوں کو تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف بطور حجت پیش کریں گے۔ افلا تعقلون، ڈانٹ پڑ رہی ہے یہاں پر کہ تمہاری عقلیں کہاں ہیں، کیا تم سوچتے نہیں ہو، تم سمجھتے نہیں ہو ان سب باتوں کو جو تمہیں بتانا پڑ رہی ہیں۔ جیسے ایک قوم کوئی غلط کام کر رہی ہے یا صحیح کام کر رہی ہے، لیکن اس کا لیڈر ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ ویسا کام کرے، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جماعت میں جو نہیں چاہتے کہ وہ ویسا کام کریں حالانکہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، تو جا کر ان کو ڈانٹ لگاتے ہیں کہ تم ایسا کام کر رہے ہو، بعد میں یہی کام کا نتیجہ تم بھگتنے والے ہو۔ تو اسی طرح سے یہاں پر کہا جا رہا ہے افلا تعقلون، تمہاری عقلیں کہاں ہیں۔ تو اس آیت سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہود میں بھی منافقت تھی، یہود میں بھی منافقت تھی، اور اس منافقت کے تحت وہ آپس میں اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں ایسے یہود کی مذمت ہے جن کا یہ خیال تھا کہ بس مسلمانوں کے بتانے سے ہی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اس حقیقت کا پتہ چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ یعنی جو مسلمانوں سے جا کے باتیں کرتے ہیں، تو جب مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور بتائیں گے کہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے، تو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ چلے گا۔
حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا بھلا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. اولا یعلمون یہاں پر بھی ڈانٹنے کا انداز ہے کہ کیا وہ نہیں جانتے، کیا ان کو علم نہیں ہے کہ انسان اپنے دل میں جو کچھ چھپاتا ہے جو کچھ ظاہر کرتا ہے وہ سب جاننے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے اس بات سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہیں. ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے راز اور سرگوشیوں کو جاننے والے ہیں. سورہ زخرف کی آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لدیہم یکتبون. یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. یہاں پر ایک بہت ہی بنیادی عقیدے کی وضاحت کرتی چلوں. جیسے ہم لوگوں میں ایک شروع سے تصور دیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں، ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. آپ دیکھیں بعض وقت حمد لکھی جاتی ہے اور اس میں بھی اسی طرح کے بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پتے میں ہے، ہر پھول میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، ہر دل میں ہے، اور اسی طرح سے. تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ ہر چیز کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. قرآن حکیم میں اس بات کی وضاحت موجود ہے، آیات موجود ہیں. استوا کا لفظ قرآن میں آتا ہے اور استوا کے میننگ کو سمجھنے کے لیے علماء نے یہ بات کہی کہ اس میں کھوج بین کرنا گویا بدعت ہے. اس میں کھوج بین نہیں کرنا چاہیے کہ استوا کیا چیز ہے، وہ کون سی پوزیشن ہے، وہ بیٹھنے کی پوزیشن ہے، کھڑے ہونے کی پوزیشن ہے، لیٹنے کی پوزیشن ہے، ٹیک لگانے کی پوزیشن ہے. ہمیں نہیں پتا. ہم سے صرف اتنا بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں. ٹھیک ہے، بس استوا کا لفظ ہم کو اسی طرح سے لے لینا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائیں ان میں سے ایک عرش ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ہر چیز سے زیادہ بڑا ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. احاطہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گھیرا ہوا. جیسا آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کی زبان میں بھی احاطے کا لفظ بولا جاتا ہے، احاطے کا لفظ بولا جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 4 دیواری جو ہر طرف سے جس نے کسی جگہ کو گھیر رکھا ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اتنا وسعت والا ہے کہ اس جیسا کسی کا علم نہیں. وہ علیم ہے اور خبیر ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. تو اس کانسیپٹ کو بہت زیادہ اپنے ذہن میں واضح کر لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے. اگر یہ عقیدہ ہمارا درست نہیں، یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں، تو ہمارا عقیدہ درست نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، خواہ وہ ایک چینٹی اپنے بل کے اندر ہو، یا زمین کی 7 تہوں کے اندر کچھ ہو رہا ہو، یا آسمانوں میں ہو، یا پھر سمندروں کے اندر ہو، یا کوئی باریک سے باریک ایسا جاندار جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی وہ ہو، یا پھر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو یا کوئی چیز ہو. ہر چیز کا علم ہمارے رب کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے احاطے میں ہے، اس کو اس کی خبر ہے، اور وہ اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. کس کو کب جان عطا کرنی ہے، کس کی جان کب نکالی جانی ہے، کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے، کس کو کتنا اور دوسری سہولتوں کو مہیا کیا جانا ہے، کس سے کب وہ چیزیں لے لینا ہے، سب کچھ ہمارے رب کے علم میں ہے. تو اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بذات خود ہر چیز کے اندر موجود ہے، یہ غلط تصور اور غلط عقیدہ ہے. اور اسی سے یہ ہوتا ہے بعض وقت بچے الجھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو تو لاجک چاہیے نا، تو وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم ہی اگر غلط کانسیپٹ بچوں کو دیتے ہیں تو پھر
ان میں بھی اس چیز کی الجھن پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس چیز کا ایک صحیح کانسیپٹ ان کو دیتے ہیں تو ان کو وہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. ان کو اس طرح سے سمجھائیں. نعوذ باللہ، یہ ایک بہت ہی معمولی سی حقیر سی مثال ہے کہ ہم جیسے اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو ہمیں گھر کی ہر چیز میں ہم بیٹھے نہیں ہوتے، لیکن ہمیں گھر کی چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز فلاں جگہ رکھی ہے، فلاں چیز فلاں جگہ ہے، فلاں اس وقت فلاں اپنے کمرے میں یہ کام کر رہا ہوگا، یہ وہ کام کر رہا ہوگا، یا فلاں اس وقت آیا ہوگا یا وہ گیا ہوگا. مثال کے طور پر آپ اوپر کی منزل پہ ہوتے ہیں تو آپ کے نیچے کی منزل والوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا دروازہ کھلا ہے، اس وقت فلاں آتا ہے تو اس وقت وہی آیا ہوگا. تو اس طرح کی جو چیزیں آپ کا علم آپ کے گھر کے متعلق آپ کو ہے، آپ نے وہ سب کچھ ہوتے دیکھا ہے، وہ سب اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، وہ سب آپ نے اس کو اسی طرح سے اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ کیا ہے کہ اس کا آپ کو علم ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب نہیں کہ آپ کچن میں بھی موجود ہیں، آپ بیڈ روم میں بھی موجود ہیں، آپ ڈرائنگ روم میں بھی موجود ہیں اور آپ کو ہر چیز کا علم ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہی ہوں. تو ہمارا رب تو سب سے زیادہ عظمت والا، اس جیسا کوئی نہیں. اس کا علم ہر چیز کو گھیرے پہ، کیونکہ ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اسی نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو. لہٰذا ذہن میں اس بات کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، اور اس طرح سے آپ دوسروں کو سمجھانے میں بھی زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اگلی آیت پہ ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 78. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں. تو بنی اسرائیل کی سرکشی کو بیان کرنے کے بعد ان کے کچھ مختلف گروہوں کا بیان ہو رہا ہے کہ ایک طبقہ جو عوام کا ہے اور ان پڑھ ہے، اس کا بیان ہو رہا ہے، اور دوسرا اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم دیکھیں گے. ابھی علماء کا جیسے کہ بیان ہوا کہ وہ تعریف کرتے تھے، اب یہاں پر کس بات کا، کن لوگوں کا بیان ہو رہا ہے کہ جو کچھ ان پڑھ ہیں، اور وہ لوگ ہیں یہ جو علم والوں میں شامل نہیں ہیں. تو یہ جو امیون کا لفظ ہے، یہ اس کی ذرا سی ہم وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ امیون یہ کی طرف منسوب ہے، یعنی وہ حالت انسان کی جس وقت وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، یعنی بالکل اس وقت وہ کچھ سمجھ نہیں سکتا، کچھ اس کا علم نہیں ہوتا، اور بس وہ بالکل ایک نومولود نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے. تو امی کی جمع امیون ہے، اور کی طرف یہ منسوب ہے، اور اس کے دو معنی نکلتے ہیں. ایک تو وہ کہ جو پڑھ سکتا ہو لیکن سمجھ نہ سکتا ہو، اور دوسرا وہ جو نہ پڑھ سکتا ہو نہ لکھ سکتا ہو. تو یہ دونوں معنی اس کے کیے ہیں مفسرین نے. پہلا وہ جو پڑھ سکتا ہو لیکن سمجھ نہ سکتا ہو، اور دوسرا وہ جو نہ پڑھ سکتا ہو نہ لکھ سکتا ہو. اب اس پر رکھ کر ذرا سا ہم اپنے آپ کو غور کریں اور اپنے علم پر غور کریں کہ کیا قرآن کے سلسلے میں ہم امی کی صف میں تو شامل نہیں ہیں کہ ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی اس کو سمجھنے کی. آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاتے ہیں، کوئی بری بات نہیں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانا، وقت کی ضرورت ہے، ایک زبان کو سکھانا کوئی بری بات نہیں. لیکن وہ بچہ آپ کا جو ہے اس کو کوئی کتاب ایسی دی جاتی ہے، بہت لٹریری ٹائپ کی کتاب ہے، بہت ادبی زبان ہے اس کی، اور اس کو پڑھ تو رہا ہے فرفر، لیکن آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا اس میں اس لائن کا کیا مطلب ہے، آپ ذرا مجھے سمجھائیں، مجھے نہیں آئی سمجھ. تو کہتا مجھے نہیں پتا، مجھے تو یہ جو ورڈز ہیں ان کے میننگز نہیں پتا ہیں، تو مجھ کو سمجھ نہیں آئی ہے. تو آپ اس بچے سے کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ پھر تمہارے پڑھنے لکھنے کا فائدہ کیا، میں تمہیں ایسے ایسے اسکول میں بھیج رہی ہوں اور تم تو کچھ سیکھ کر کے ہی نہیں آتے، تو تمہارے یہ سارے پڑھنے کا کیا فائدہ، اور جب تم پڑھو گے نہیں سمجھو گے نہیں تو جا کے ٹیسٹ میں کیا کر کے آؤ گے. ایسے ہی ڈانٹ لگائیں گے نا آپ اس کو. تو ہمارا حال کیا ہے کہ ہم قرآن کو بعض وقت فرفر پڑھنا جانتے ہیں،
ہم روزانہ 3 پارے اور بعض لوگ ایک منزل تک پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ 3 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، بعض 10 دن میں، بعض 1 مہینے میں قرآن کو ختم کرتے ہیں۔ قرآن کا ناظرہ پڑھنا بھی اپنی جگہ بابرکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بابرکت ہے۔ قرآن کا حفظ کرنا بابرکت ہے، کوئی شک نہیں، لیکن امی کا لفظ بہت سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ شخص جو پڑھ سکتا ہو لیکن سمجھ نہ سکتا ہو وہ امی ہے، وہ امی ہے۔ وہ گویا کیسا ہے؟ جیسے ابھی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو، جسے کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو اس امی کی سب سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو کتاب ہدایت دی گئی اس کو ہم سمجھ کر پڑھنے والے بنے، تاکہ ہم امیوں کی سب سے نکل جائیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یہاں پر کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ تورات مراد ہے۔ پھر آگے آتا ہے اِلَّا أَمَانِيَّ، تو یہ امانیہ کا لفظ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ امنیہ کی جمع ہے، یہ جو پلورل ہے امنیہ کا، امنیہ اس کا سنگلر ہے اور امانی اس کا پلورل ہے، اور اس کے بھی 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے تمنا، یعنی ایسے چیز کے حصول کی تمنا کرنا جو ممکن نہ ہو، اس کو کہتے ہیں امانی، ٹھیک ہے؟ ایسی چیز کے حصول کی تمنا کرنا جو ممکن نہ ہو۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے قراءت، یعنی معنی اور مفہوم کو کے بغیر صرف قراءت کو جاننے والے، معنی اور مفہوم کے بغیر صرف قراءت کو جاننے والے، تو ایسے کے لیے بھی امانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یعنی وہ صرف گمان کرتے ہیں، حقیقی علم سے ناواقف ہیں، صرف لفظ پہچانتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں لفظوں کے میننگ اور ان کی تفسیر اور ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو پھر ہم ان کے اوپر عمل کیسے کریں گے؟ کس طرح سے عمل ہو سکتا ہے؟ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی تو عمل کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر میں کسی ایسی زبان میں جو دوسرے کو نہیں آتی میں کہوں مجھے پانی پلا دیجئے، مجھے سخت پیاس لگی ہے، تو کیا وہ سامنے بیٹھا ہوا شخص مجھے پانی پلا دے گا؟ کیا میری پیاس بجھ جائے گی؟ اور پھر اس میں قصور کس کا ہوگا کہ سامنے جو بیٹھا شخص تھا اس کی زبان کچھ اور تھی، اس کو وہ زبان نہیں آتی تھی، میں نے اس زبان میں بات اس سے کی اور اس کو سمجھ نہیں آئی، اور اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ مجھ سے پوچھتا کہ آپ کو کوئی اور زبان بھی آتی ہے جو آپ مجھے بتائیں، کہ جو آپ بار بار مجھ سے کہہ رہے ہیں ایک ہی بات کو اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اور آپ کی حالت بگڑتی جا رہی، پیاس سے آپ کا برا حال ہوا جا رہا ہے، تو آپ مجھے سمجھائیں کسی زبان میں کہ میں سمجھ سکوں آپ کی بات۔ تو ہم دنیا کے معاملے میں تو ایسا نہیں کرتے۔ اگر ہمارے بچوں کو ہماری بولی سمجھ نہیں آتی، بعض وقت کچھ ہم بات کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنی ٹوٹی پھوٹی انگلش میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ ان کو انگلش زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ان کو اس میں نہیں آتی تو پھر ہم اور کوئی جو ہماری ریجنل لینگویج ہوتی ہے اس میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ یہ کیوں نہیں ہے؟ ہم اس کے صرف الفاظ کو سمجھ لینا اپنے لیے کیوں کافی سمجھتے ہیں؟ تو اس آیت میں ایک طرح سے قرآن کو نہ سمجھنے والوں کی مذمت بھی کی گئی ہے، اور بغیر فہم کے محض تلاوت پر ہی اکتفا کرنے والوں کی مذمت کا ذکر ہے۔ قرآن میں غور و فکر نہ کرنا قرآن کو چھوڑنے میں آتا ہے، قرآن کا حلق سے نیچے نہ اترنا قرآن کو چھوڑنے میں آتا ہے، قرآن کے عالم بننے کے بجائے صرف قاری بننے کو ترجیح دینا بھی اسی زمرے میں آتا ہے، اور بغیر علم کے گمراہ ہونا اور دوسروں کو گمراہ کرنا پھر ایسے ہی لوگوں کا کام ہوتا ہے۔
ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ترک کرنے کی کئی اقسام ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ اس پر عمل نہ کرنا اور اس کے حلال اور حرام پر نہ رکنا۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ اگرچہ قرآن پڑھتا ہو انسان اور اس پر ایمان لاتا ہو، لیکن اس کے باوجود اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس میں غور و فکر، فہم اور معرفت کو ترک کر دیا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے، غور و فکر نہ کیا جائے۔ آپ کہیں ہوں گے کہ ہمارے پاس غور و فکر کا ٹائم کہاں ہے؟ بہت ٹائم ہے ہمارے پاس میری بہنوں، دن کے اور رات کے ملا کے 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں۔ صرف ہمیں اپنے ٹائم کے مینجمنٹ کی ضرورت ہے، کیلکولیشن کی ضرورت ہے۔ ایک دن لگائیں اپنا اور اس دن میں نوٹ کریں انصاف کے ساتھ کہ کتنا وقت میں نے کس کام کو دیا۔ پھر ذرا دیکھیں کہ غیر ضروری کاموں پر کتنا وقت صرف ہوا، سونے پر کتنا وقت صرف ہوا، کھانے پر، اور پھر اس کے علاوہ اور دوسری چیزوں پر۔ بعض وقت ہم ٹیبل پر کھانا کھا کر جب بیٹھتے ہیں، کھانے کے بعد جو باتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں کبھی کبھی ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم باتوں میں مصروف تھے۔ اگرچہ وہ باتیں اچھی بنیادوں پر ہیں اور اس وقت پہ ہم کوئی اچھی بات شیئر کر رہے ہیں سب کے ساتھ تو خیر ہے، ادروائز تو پھر وہ ہمارا وقت ایسا ہے کہ اس کا حساب لیا جائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا ہے۔ یعنی قرآن کی تلاوت کر کے یہ سمجھ لیتا ہے انسان کہ اس نے قرآن پر عمل کر لیا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ تلاوت کرنا ایک عبادت ہے، اس کا اجر ہے، وہ بہترین نفل عبادتوں میں سے بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ کافی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے ہم کو جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، وہ ہمیں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس پر ہم عمل نہیں کرتے، اور عمل کے لیے سمجھ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات صرف ترجمے سے بھی بات نہیں بنتی، کیونکہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جو قرآن کا ترجمہ اس طرح کر سکے جیسا وہ عربی میں نازل ہوا۔ بے حساب زبانوں میں ترجمے کیے گئے قرآن کے، لیکن وہ سارے کے سارے ترجمے ناکافی ہیں جب تک انسان اس کو واقعی عربی میں سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ اور کم از کم ہمیں عربی زبان نہیں آتی، ٹھیک ہے، اب ہم اس ایج میں پہنچ گئے، ہمارے لیے زبان سیکھنا بہت مشکل ہے، تو اب اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کس آیت کو کس پس منظر میں رکھ کر ہمیں پڑھنا ہے۔ اب اگر آج آپ نے یہ آیت پڑھی اور اگر آپ کو یہ بات نہیں پتا ہوتی کہ یہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہود سے مخاطب ہیں، آپ کو یہ نہ بتایا جاتا اور آپ پڑھتے چلے جاتے، تو آپ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہیں اور مسلمانوں سے مخاطب ہیں، تو ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں، ایسی ڈانٹ کیوں پڑ رہی ہے ان کو مسلمانوں کو، وہ تو مسلمان ہیں۔ پھر اسی طرح امانی کا مطلب آپ نے دیکھا کہ امانی کا مطلب نام بھی لوگ رکھتے ہیں امانی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے ایک معنی تو یہ نکلتا ہے، اچھا قرآن میں ایک جگہ میں نے پڑھا ترجمے میں کہ امانی کا مطلب یہ تھا، اور دوسری جگہ میں نے پڑھا تو اس کا مطلب یہ تھا۔ تو آج میں آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں کہ عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ بسا اوقات ایک ایک لفظ کے کئی معنی بنتے ہیں، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ لکھا ہوتا ہے اور اس سے آگے کوئی پریپوزیشن ایسی آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں پٹ آن دا لائٹ، اور اسی طرح ہم کہتے ہیں پٹ آف دا لائٹ۔ تو پٹ تو اپنی جگہ پر ایک مین ورب ہے، وہ ہے، لیکن آف اینڈ آن کو جو پریپوزیشنز ہیں ان کے چینج کی وجہ سے بالکل معنی مختلف ہو گیا۔
اسی طرح عربی زبان میں بھی ہے، بسا اوقات لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے آگے آنے والا پریپوزیشن جو ہے وہ اس لفظ کے میننگز کو چینج کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب پتہ چلتی ہیں جب ہم تفسیر کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نے خالی قرأت پر اکتفا کر لی ہے، اگر ہم نے خالی ترجمے پر اکتفا کر لی ہے تو کافی نہیں ہے۔ کم پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، 1 صفحہ پڑھیں، 3 آیتیں پڑھیں، لیکن اس کو پوری طرح پڑھیں، اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ جو پڑھا ہے اسے سیکھیں گے اور پھر اس کو عمل میں بھی لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہاں پر جو آپ لوگ وقت دیتے ہیں اس میں بہت برکت عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ قرآن کے علم سے جوڑ کر کے رکھے۔ الحمدللہ آج ہمارا نصف پارہ ہوا، ہم تقریباً 7 مہینے سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہفتے میں ہم 1 گھنٹہ لگاتے ہیں، مہینے میں 4 گھنٹے، اسی طرح سے آپ اس کو جوڑ لیجئے کتنے گھنٹے ہوئے، کتنے گھنٹوں میں آپ نے اس قرآن کے پہلے پارے کو نصف تک پڑھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے پڑھنے کی برکت سے ہماری زندگیوں کو اچھائی کی طرف تبدیل کر دے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم آگے بھی اسی طرح سے قرآن کے ساتھ چلتے رہیں۔ دھیرے دھیرے سفر طے ہو کوئی بات نہیں، لیکن سفر رکے نہیں، ٹھیک ہے، سفر رکے نہیں، یہ سفر ہمارے موت تک بھی جاری رہے تو ہماری خوش نصیبی ہے، کیونکہ ہم قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے اس سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس عمر میں ہم طالب علم بن گئے ہیں اور اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق کی دعاؤں میں شامل ہو گئے ہیں۔ آپ سوچیں یہ کتنی بڑی بات ہے نا، کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی ہوئی ایک نعمت ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق کی دعاؤں میں شامل ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ چیٹیاں اپنے بلوں تک میں ہمارے لیے دعا کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے طالب علم ہیں۔ تو اس پر ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اس گھنٹے کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ صرف ہم تک محدود نہ رہے بلکہ ہمارے گھر والوں تک، ہمارے پڑوسیوں تک، ہمارے ملنے والوں تک بھی اس بات کو ہم پہنچانے والے بن جائیں اور اس طرح اس خیر کے کام میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی بن کر کے چلیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلی آیت ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کریں، پس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ یعنی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، یعنی تبدیلی کرتے ہیں، کہ ہلاکت اور عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو تورات میں تحریف کرتے ہیں اور تحریف شدہ آیات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ تو وہ کیوں کرتے تھے؟ یہود کے جو علماء تھے یہ کام کیوں تحریف تبدیلی کرتے تھے؟ وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ اس کے ذریعے کچھ دنیاوی فائدے حاصل کر لیں، مثلا مال حاصل کر لیں، عزت حاصل کر لیں، اقتدار، مقبولیت عامہ وغیرہ یہ حاصل کر لیں۔ اور پھر کہتے کیا ہیں؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں سے کہتے ہیں کہ وہ چیز جو تمہارے پاس ہے تورات کی نصوص میں سے ہے، یعنی جو تورات کی عبارت ہے اس میں سے ہے، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، اس کے ساتھ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے ظلم کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، اس طرح ایک جانب ان کا سچا دین چھپا لیتے ہیں، یعنی جو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ چھپا لیتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر گویا ایک بہتان لگاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
تو یہ حق کا چھپانا اور باطل کا اظہار کرنا، اس کے باوجود کہ وہ علم رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ اور وہ کرتے کیوں ہیں یہ سب کچھ؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کریں، تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ یعنی کتاب اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی قیمت لی جائے جو پوری زمین کی دولت ہو، تب بھی وہ تھوڑی ہے۔ یہودی عالم اپنے علم سے دنیا کماتے تھے، وہ عوام کو مفت جنت حاصل کرنے کا طریقہ بتاتے تھے، اس سے ان کے اوپر نذرانوں کی بارش کر دی جاتی تھی، اور یوں لوگ مفت جنت کے بدلے ان علماء کو مفت دنیا فراہم کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ ان کی یہ کمائی ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ یہودی عالم کتاب کی پیروی کرنے کے حکم تبدیل کر کے ایسے مشورے دیا کرتے تھے جس کے ذریعے لوگ اپنا جرم چھپا سکیں، یا جس کی وجہ سے لوگ اپنی معذرت پیش کر سکیں یا اپنے گناہوں پر پردہ ڈال سکیں اور مطمئن ہو جائیں کہ یہ سب دین کے مطابق ہے۔ وہ اس پر لوگوں سے بھاری جرمانے وصول کرتے تھے تاکہ انہیں دیندار ثابت کیا جا سکے۔ کتاب کے بدلے میں لوگ مال، شہرت اور اقتدار آج بھی حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، بعض دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے، یوٹیوب پر اس طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کس طرح پیسے لے کر کے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ہم تمہارے اس دنیا سے چلے جانے والوں کے لیے دعا کریں گے، اور یہ سوچ کر کے کہ لوگ وہ فلاں پیر صاحب دعا کریں گے تو ان کے اوپر پیسوں کی بارش کر دیتے ہیں، اور سب کو یہ یقین ہوتا ہے وہاں بیٹھنے والوں کو کہ اگر میں نے زیادہ پیسے دیے تو وہ زیادہ اچھی طرح دعا کریں گے۔ تو استغفر اللہ، آج کی دنیا میں بھی یہ کام ہو رہے ہیں، اور کون لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں، کون لوگ ان کاموں کو کرنے والے ہیں، کون لوگ ان کاموں کو صحیح سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو دین کا علم نہیں رکھتے، جو قرآن کی بات سے واقف نہیں، جن کے سامنے یہود کے علماء کا یہ رویہ ظاہر نہیں، تو پھر وہ جو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کو سچ سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی بھی ان کے سامنے کچھ رکھ دیتا ہے، وہ سوچتے ہیں یہی صحیح دین ہے، اپنے صحیح دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، وقت نہیں لگاتے، اپنے دل و دماغ کو اس کی طرف متوجہ نہیں کرتے، تو پھر ایسے لوگوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں جو یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ویل جو ہے اس کے 3 معنی کیے جاتے ہیں، ہلاکت اور تباہی، اور اس کے علاوہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں ان سارے پہاڑوں کو اس وادی میں ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائیں، اتنی سخت گرمی، تپش اور آگ والی وہ وادی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے ہمیں جانے سے، ایسے عمل کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور یہ یہود کا بڑا سنگین جرم تھا، یعنی وہ اسے اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی آیات کو ہاتھ سے لکھنا کوئی گناہ کی بات ہے، بلکہ اس طرح لکھنا کہ اس میں تبدیلی کر دی جائے، اس کو اس طرح لکھا جائے کہ اس میں زبر زیر کی حرکات کو بدل دیا جائے۔ کیونکہ عربک لینگویج میں الفاظ میں اگر زبر زیر اور سکون پیش کسی بھی چیز کی معمولی سی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ تجوید کا علم بہت ضروری ہے۔ بس اوقات ہم سوچتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ذرا سا زبری تو ہم نے کھینچ دیا ہے، لمبا کر دیا ہے، اس کو الف کی شکل چلی گئی ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ مد نہیں کیا تو کیا ہوتا، مد ہی تو نہیں کیا، تھوڑا کم کر کے پڑھ دیا، کیا حرج ہے؟
کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کسرہ والا حق نہیں دیا ہے اور ہم نے تھوڑا سا اس کو اوپر نیچے کر کے پڑھ دیا، تو کیا حرج ہے، پڑھ تو دیا ہے نا۔ تو یہ سارے فرق زبان کے فرق ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ جو زبان بولتے ہیں اس زبان میں آپ کو کوئی تھوڑا سا بھی فرق کر کے بولتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ جیسے مثال کے نام پر میرا نام طلعت ہے، اب مجھے کوئی طلعت بلائے تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، حالانکہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں اسی طرح سے ہمارے ہاں اس کنٹری میں چونکہ ان کے زبان پہ عربی الفاظ نہیں چڑھتے تو محمد کو مومد اور احمد کو احمد کر کے بولتے ہیں، اور بچوں سے گوارا کر لیتے ہیں کہ ان کی زبان ہی ایسی ہے، ان بول نہیں سکتے ان چیزوں کو، وہ زبان ہی ایسی ہے کہ تو بات الگ ہے۔ لیکن کوشش کر کے اگر کوئی آپ کے نام کو بگاڑتا ہے تو آپ کو اسے درست کرانے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جان بوجھ کر کے وہ اس کتاب کو اپنے ہاتھ سے غلط لکھتے تھے، ان احکامات کو یا تو چھپا دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے لکھنے سے جو اللہ کی طرف سے آئے تھے اور جس سے ان کا کچھ نقصان ہو رہا ہوتا تھا یا ان پہ کوئی محنت کی بات آ رہی ہوتی تھی، نقصان تو بہرحال نہیں، محنت کی بات آ رہی ہوتی تھی، اور یا پھر یہ کہ جو ان سے فتویٰ پوچھنے آیا ہوتا تھا اس کو اس کے مطابق وہ فتویٰ دے دیتے تھے تاکہ وہ شخص خوش ہو جائے اور پھر ان کے اوپر انعامات کی بارش کر دے۔ اس طرح وہ دنیا کمانے کے لیے دین کی باتوں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اور جو کہ آج بھی یہ روش موجود ہے۔ یہ جو آج سارے چکر ہیں نا قبروں پہ بیٹھ کر کے مجاوروں کے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ کیا کما رہے ہیں؟ یا آپ سے کیوں چادریں چڑھانے کہتے ہیں؟ یا آپ سے وہاں پر کیوں کالے ہی بکرا یا کالے ہی مرغا ذبح کرنے کے لیے کہتے ہیں؟ کیوں؟ اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے، اپنا فائدہ، ٹھیک ہے نا۔ میری والدہ ڈاکٹر تھی تو ان کے پاس ایک مرتبہ ایک مریضہ آئی، میں آپ کو بات کی وضاحت کے لیے چیز سنا رہی ہوں کہ یہود کے جو علماء تھے خالی وہی یہ کام نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کو غلط انٹرپریٹ کر کے چیزوں کو پہنچاتے تھے اور غلط لکھتے تھے، بلکہ یہ روش، یہ غلط راستوں پر لے جانا اپنے فوائد کے لیے آج بھی موجود ہے۔ تو ان کے پاس ایک پیشنٹ آئیں، کسی کا مائک کھلا ہے پلیز آف کر لیجئے۔ پیشنٹ آئیں ان کے پاس تو وہ بظاہر بہت غریب طبقے کی لگ رہی تھیں اور بہت کافی کمزور بھی تھیں۔ تو میری والدہ نے اسے کچھ غذا کے سلسلے میں کہا کہ آپ اگر یہ کھا لیا کریں تو بہتر ہوگا آپ کے لیے، یہ کھا لیا کریں تو بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا آپ کیا رہی ہیں، ہماری تو روز کی غذا میں مرغا تو شامل ہی ہے، مرغا اور مٹھائی یہ تو ہماری روز کی غذا میں شامل ہے۔ تو میں والدہ ان کی شکل دیکھنے لگی کہ بظاہر تو حال حلیہ سے بڑی کمزور سی لگ رہی ہیں، غریب سی لگ رہی ہیں، ان کو مطلب روز آنا یہ غذا ملتی ہے، تو حیرت ان کو ہوئی کچھ۔ تو بولیں کہ میرے جو شوہر ہیں وہ فلاں مزار کے مجاور ہیں، اور جب وہاں پر وہ مرغا ذبح کیا جاتا ہے تو پھر وہ مرغا جو ہے وہ اچھال کے پھینک دیتے ہیں، پیچھے ہمارا گھر ہے وہاں آ کر کے وہ گرتا ہے اور ہم پکا کے کھاتے ہیں۔ تو اب آپ سوچ لیں یہ کیا تماشا ہے، اور لوگ کتنے شوق سے، کتنی عقیدت سے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کا ان کو علم نہیں ہوتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو چادریں چڑھائی جا رہی ہوتی ہیں یہ پیچھے واپس جا کر کے دوبارہ سیل ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے پیسے کھائے جا رہے ہوتے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم چڑھا کے آئیں۔ یہ سارے تماشے آج بھی ہیں جو اس وقت یہود کے علماء میں تھے، دنیا کمانے کے لیے، صرف اس کی شکلیں بدل گئی ہیں، صرف شکلیں بدل گئی ہیں۔ تو بے وقوف کون ہے؟ ہم خود، جو ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ دنیا کے معاملے میں بہت چالاک ہیں، ہم جب تک بال کی کھال نہیں اتار لیتے اس بات کو ہم ماننے کی بالکل بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ وہ بات ہم کو مان لینی چاہیے۔ لیکن دین کے معاملے میں آنکھیں بند کر کے ہم اسی رستوں پہ چلنا چاہتے ہیں جو ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہم کو مل گئے، یا پھر جو ہم سے کسی نے کہہ دیے، بس ہم سوچتے ہیں یہی صحیح ہے۔ کہ ہم اسی چولہوں پر آج کھانا پکاتے ہیں جس پر ہمارے بڑے پکایا کرتے تھے،
کیا وہی کپڑے آج ہم پہنتے ہیں؟ کیا وہی کھانے ہم کھاتے ہیں؟ کیا وہی سواریاں ہم استعمال کرتے ہیں جو ہمارے بزرگ پہلے استعمال کیا کرتے تھے؟ تو ہر چیز میں تو ہم ماڈرنائز ہو گئے، لیکن جہاں اللہ کے کلام کی بات آتی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کی بات آتی ہے، وہاں ہم اپنے آپ کو فوراً پیچھے لے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ان لوگوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں جو یہود کے علماء کی طرح سے باتوں کو تبدیل کر کے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو تبدیل کر کے پیش کیا کرتے تھے، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس کے ذریعے تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ تو ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں خرابی اور تباہی ہے۔ آیت نمبر 80 انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن۔ کہہ دو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ تو یہود جو تھے ان کا کیا عقیدہ تھا؟ وہ کیا کہتے تھے کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی لیکن تھوڑے سے دن، اس لیے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں۔ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، لہٰذا بہرحال ہم اللہ کے چہیتے لوگوں میں سے ہیں، ہمیں یہ آگ نہیں چھوئے گی مگر یہ کہ چند دن چھو سکتی ہے۔ اور یہودی یہ کہتے تھے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور ہم ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن دوزخ میں رہیں گے، اس لحاظ سے جہنم جانے کی کل مدت 7 دن بنتی ہے، اور ہم چاہے جتنے بھی گناہ کریں جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، اگر ڈالے بھی گئے تو بس تھوڑی سی مدت رہ کر کے تو پھر ہم نکال لیے جائیں گے، اور اس کی جگہ پر پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اور مومنین آ جائیں گے، اور یہی یہود کی خوش فہمی اور دھوکہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ تو اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا۔ یعنی جو تم اتنی بڑی بات کہتے ہو اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اور لوگوں کو بہکاتے ہو، لوگوں کو ایک غلط کانسیپٹ دیتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اگرچہ لے رکھا ہے تو پھر اللہ ایسا نہیں کہ وہ اپنے عہد کے خلاف کرے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی بغیر علم کے اللہ کے بارے میں تم بات کہتے ہو۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، کامیابی سے محروم ہونے والا اور قیامت کے دن کی رسوائی کا مستحق ہے۔ کون؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہو۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر تم ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی بات اس طرح کی کہنا کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو اور ہم کہہ دیں کہ یہ قرآن میں ہے اور یہ ہمارے رسول نے بتائی ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ سخت جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھے کہ ہم ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نکالیں۔ کوئی بات نہیں معلوم یہ کہنا، جیسا کہ ابھی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ کہنا برا نہیں ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں پوچھ کے بتاؤں گی، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے، حدیث میں ایسا لکھا ہے، اور آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ واقعی ایسا لکھا ہے۔ تو ہمیشہ بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کوئی بات ہماری زبانوں سے نکلے۔ ان کا ایک خیال یہ بھی تھا کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی، اس لیے بس 40 دن جہنم میں رہیں گے، اور آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے چہیتے ہونے کی وجہ سے بچ جائیں گے۔ تو انسان کو دنیا میں اپنی فکر کرنے سے، جواب دہی کے احساس سے اور نیک اعمال سے
کیا بات روک دیتی ہے؟ اگر وہ غلط عقیدہ آخرت کے بارے میں رکھتا ہے کہ بس ہم تو بچ جائیں گے، ہم رسول کے امتی ہیں اس لیے بچ جائیں گے، ہم اللہ کے، ان کا کیا تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اس لیے بچ جائیں گے۔ تو عمل ضروری ہے ایمان کے ساتھ، اور اس کا جا بجا اعادہ کیا گیا ہے، اس کو دہرایا گیا ہے اللہ کی کتاب میں کہ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، ورنہ ان جھوٹی امیدوں سے اپنے آپ کو بہلانا بالکل فضول ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہہ دو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کے خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا۔ یعنی اے رسول ان سے کہہ دو کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لے رکھا ہے، یعنی ایسا وعدہ کر رکھا ہے؟ ایسا ہے تو وہ وعدہ شکنی نہیں کرے گا، لیکن بات کیا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ کیا تم ایسی بات کہتے ہو جس کی حقیقت سے خود ہی ناواقف ہو؟ علم کے بغیر اللہ کے ذمے کوئی بات لگانا سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑی برائی ہے۔ کیا رسولوں پر ایمان لا کر ان کی اطاعت نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد لے رکھا ہے؟ تو یہودی جو تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود کیوں مطمئن تھے؟ ان کا عقیدہ خراب تھا، اس لیے وہ نافرمانیاں کر کے مطمئن رہتے تھے۔ ان کے اندر عقیدے کے خرابی کی وجہ سے سرکشی آ گئی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ نافرمانیاں کرنے سے ہمارا خود بگڑنے والا نہیں اور کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں، اس لیے وہ نافرمانیوں پر مطمئن رہتے تھے۔ یہود نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ ہماری نافرمانیوں پر ہمیں نہیں پکڑا جائے گا۔ تو جو لوگ اس خوش گمانی میں مبتلا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے حقوق محفوظ ہو چکے ہیں، سچی دعوت پر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ سچی دعوت کو گوارا نہیں کر سکتے۔ سچی دعوت ان کو اپنی میٹھی نیند اور میٹھے خواب خراب کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سچی دعوت کے حقائق کو واضح طور پر سامنے لے آتی ہے، چونکہ تو وہ ایسے حقائق کو جس کو وہ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، لہٰذا وہ ایسی دعوت پر تنقید کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے مخالف بن جاتے ہیں اور اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اس رویے کو بہت چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رویہ سچی دعوت کی طرف کیا ہے۔ ہم ایسی مجلسوں اور محفلوں میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں پر صرف کچھ گا کر کچھ بجا کر کے ہماری تواضع کی جاتی ہے، ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو ہمارے کانوں کو اچھی لگتی ہیں اور جہاں ہمارا انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، یا پھر ہم ایسی سنجیدہ محفلوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں جو ہمارے عقیدے کو درست کرنے والی ہوتی ہیں، اور جہاں پہنچ کر بیٹھ کر واقعی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے، اس کے رسول کا حق کیا ہے، اور ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہود کے دعوت حق پر ایمان نہ لانے کے کچھ اسباب بیان کیے ہیں، اور وہ اسباب کیا ہیں؟ خاص طور پر کہ علماء کے ایمان نہ لانے کے اسباب یہ تھے کہ اللہ کا کلام سن کر جان بوجھ کر بدل ڈالتے تھے، دو رخے اور منافق تھے، حق کو چھپاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب لکھ کر یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس پر معاوضہ حاصل کرتے تھے۔ اور عوام کے ایمان نہ لانے کے اسباب کیا تھے؟ کہ کتاب کے بارے میں بے بنیاد امیدیں رکھتے تھے، کتاب کے بجائے وہم و گمان پر چلتے تھے، اور کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اور آخر میں یہ تھا ان کی عقیدے کی خرابی کا بہت بڑا سبب کہ ان کا یہ یقین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آگ ہمیں اگر چھوئے گی بھی تو تھوڑے دن، کیونکہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو عقیدے کی خرابیوں سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اس لیے عقیدے کو صحیح کرنے اور درست کرنے کی بہت فکر کرنا چاہیے۔ بعض عقائد بچپن سے ہمارے دل و دماغ میں اس طرح بٹھا دیے گئے ہیں، سرایت کر گئے ہیں کہ اب ہم اس کے اگینسٹ کچھ نہیں سننا چاہتے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایک صحیح عقل والا، ایک صحیح دماغ والا جب وہ اپنی میچورٹی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے
کہ وہ حقیقت کو معلوم کرے. کوئی ضروری نہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب کا سب غلط ہے، نہیں، بہت ساری چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں اپنے بچپن سے لے کے آج تک، اس میں سے بہت کچھ صحیح ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی خامی رہ گئی ہو، کوئی گوشہ ایسا رہ گیا ہو جس پر ہمیں مزید محنت کی ضرورت اور اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، علم کی محفلوں میں بیٹھنا ہوگا، علم والوں سے اپنا تعلق قائم کرنا ہوگا، تب جا کر کے تو ہمارا عقیدہ درست ہو پائے گا. اور آپ دیکھیں کہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ درست نہ ہو، ایمان درست نہ ہو، تو پھر اس کے بعد بات ہی باقی کیا رہ جاتی ہے. اس لیے عقیدے کی درستگی بے حد ضروری ہے. یہیں پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ رکتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.